بننس واجبات، فرائض ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. آج ہم نماز کے جو واجبات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہم لیسے کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1، پہلا واجب سیکھن اورنے اللہ اکبر ای تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ میں، تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دیگر الفاظ جو ہیں وہ بھی عربی کے اندر بولے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ چیز لازمی ہے کہ واجبات نماز میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے. نمبر 2، ریسیتھیرے سورہ الفاتحہ ای دیتھو فشتے رکعات ای فرد ویر رکعات ای آلے اندرے بنر. سورہ فاتحہ شریف کا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کا پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل ہو گئی تھی کہ فرائض کی آخری 2 رکعت میں پڑھنا سورہ فاتحہ کا، یہ پڑھی سورہ فاتحہ شریف ہی جائے گی مگر یہ واجبات میں سے نہیں ہوگی. نمبر 3، قرآن ریسیتھیرنگ. ریسیتھیرے مینس ایت کھٹ کھپیتل تھرے کھٹے ورش ایلر ایت ورش تھلسوارنے تھرے کھٹے ورش ای دی تھو فشتے رکعت ای فرض ویر رکعت ای آلے اندرے بنر. قرآن مجید کی تلاوت، کون سی تلاوت؟ یعنی سورہ فاتحہ شریف کے بعد جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت مکمل یا 3 آیات یا 3 آیات کے برابر ایک بڑی آیت، اتنا جو ہے پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور بقیہ ہر نماز کی ہر رکعت میں. سو یہ چیز جو ہے یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایک چھوٹی سورت پڑھنا یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا یا 3 چھوٹی آیات کے برابر ایک بڑی آیت پاکہ پڑھ لینا، یہ جو ہے یہ واجبات نماز میں سے ہے. اب اس میں یہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے، جس ہم قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی ہم یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب سورہ نمبر 101 سے لے کر سورہ نمبر 114 تک ہماری جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ کے سبق میں کلیئر ہوئی. یہ ساری قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں ہیں. سو یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں یہ جب پڑھی جائیں تو ان کو مکمل ہی پڑھا جائے ایک رکعت کے اندر، یا 3 چھوٹی آیات پڑھی جائیں اور یا ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ایک ہی بڑی آیت پڑھ لی جائے، تب بھی یہ واجب جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. چھوٹی آیت سے مراد کیا ہے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو بھی مجھے یاد آ گیا، ذہن نشین کرنی چاہیے. یعنی چھوٹی آیت پاک سے مراد وہ آیت پاک گنی جاتی ہے نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنے کے اعتبار سے، اس سینس میں کہ جس آیت پاک کے اندر کم از کم 2 کلمات موجود ہوں. یہ ذہن نشین کر لیجیے، وہ آیت کریمہ جس میں کم از کم 2 کلمات موجود ہوں، نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے اعتبار سے اس کو ایک چھوٹی آیت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟
کہ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی بھی ہیں جو ہیں تو ایک مکمل آیت لیکن وہ ایک کلمے پر مشتمل ہیں، وہ ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ کم از کم منیمم جس آیت پاک کے اندر 2 کلمات ہوں، نماز میں تلاوت کے اعتبار سے اس کو ایک چھوٹی آیت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، سورہ الف لام میم جہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی پہلا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ البقرہ، تو پہلی آیت پاک کیا؟ الف لام میم، یہ ایک ہی آیت پاک ہے اور ایک ہی کلمے پر مشتمل ہے، یہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ آیت پاک کہ جس کے اندر کم سے کم 2 کلمات موجود ہوں، چھوٹی آیت کی یہ تعریف ہے قرآن مجید کی وہ تلاوت جو نماز میں کی جاتی ہے اس اعتبار سے۔ جیسے ایک ایگزامپل اور آپ کو دیتا ہوں، سورہ الرحمن ہے، پہلی آیت پاک ہے الرحمن، آیت ایک مکمل ہے مگر یہ ایک کلمے پر مشتمل ہے۔ آگے پڑھیے، علم القرآن، یہ دوسری آیت ہے مگر یہ دوسری آیت جو ہے یہ 2 کلمات پر مشتمل ہے۔ علامہ ایک کلمہ ہے اور القرآن ایک کلمہ ہے۔ سو نماز میں قرآن مجید پڑھنے کے اعتبار سے، قرآن ریسیٹیرنگ کے اعتبار سے وہ آیات مراد لی جاتی ہیں کہ چھوٹی آیت سے کیا مراد ہے۔ میرا خیال میں مجھے آ رہا ہے کہ شاید یہ مسئلہ مجھے پہلے کبھی ذکر کرنے کا شاید اتفاق نہیں ہوا، یا شاید ذکر کیا ہو تو میرے ذہن میں نہ ہو۔ قرآن مجید پڑھنے کے اعتبار سے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، چھوٹی آیت سے یہ مراد ہے، میں نے عرض کیا کہ جس میں منیمم کم سے کم 2 کلمات ہوں۔ اس کا نتیجہ اب کیا ہے، اگزامپل کی صورت میں سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پہلی آیت کریمہ میں ایک کلمہ ہے، دوسری آیت کریمہ علم القرآن 2 کلمات ہیں، خلق الانسان 2 کلمات ہیں، علمہ البیان 2 کلمات ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں سورہ الرحمن کو منیمم پڑھ کے رکوع میں جا سکتا ہوں تو اس کو کم سے کم پہلی 4 آیات کریمہ کی تلاوت کرنا ہوگی، یہ ذہن نشین کر لیجیے۔ یہ گنتی کے اعتبار سے 4 آیات ہیں مگر نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے یہ 3 آیات کاؤنٹ ہوں گی جب آپ پہلی 4 کی تلاوت کر لیں گے۔ کیوں کہ ایک کلمے پر مشتمل جو آیت کریمہ ہے وہ منیمم کی حد سے بھی جو ہے اس کو فقہی طور پر جو ہے وہ نیچے شمار کیا جاتا ہے۔ سو اس سے وہ آیات مراد ہیں۔ ایک آیت، کون سی آیت میں نے عرض کر دیا کہ جس کے اندر کم سے کم 2 کلمات موجود ہوں۔ جو آیات ایک کلمہ پر ہی مشتمل ہیں جیسے الف لام میم ہے، جیسے حامیم کئی صورتوں کے شروع میں تو وہ مکمل آیت ہوتی ہے، جیسے الرحمن ہے۔ سو ایسی آیات جو ہیں ان کے ساتھ آگے جو ہے وہ لازمی طور پر پڑھنا ہوگا۔ سو جیسے یہ میں نے اگزامپل دے دی تاکہ واضح ہو جائے کہ علمہ البیان تک پڑھیں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے سورہ الفاتحہ شریف کے بعد 3 آیات کی تلاوت کر لی ہے۔ سو یہ چیزیں نشین رہنی چاہیے۔ اگر چھوٹی صورتیں پڑھیے تو صورت مکمل پڑھنی چاہیے، یا 3 آیات کے برابر ایک بڑی آیت جیسے آیت الکرسی ہے، آپ خالی آیت الکرسی پڑھ کے بھی آپ رکوع میں جا سکتے ہیں چونکہ وہ ایک بڑی آیت پاک ہے، یا اس طرح کی دیگر بڑی آیات جو ہیں جو کم سے کم آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی اتنی اگر ایک ہی آیت پڑھنی ہو تو کم سے کم اتنی بڑی ہو، اس کے اندر اتنے کلمات موجود ہوں جتنے سورۃ الکوثر کے اندر کلمات آتے ہیں، جتنے سورۃ العصر کے اندر آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں کلمات کے اعتبار سے۔ سو اگر ایک بھی آیت پاک پڑھیں تو منیمم اتنی بڑی ضرور ہونی چاہیے کہ سورہ الکوثر سے اس کے کچھ کلمات زیادہ ہوں، سورۃ العصر سے اس کے کچھ کلمات زیادہ ہوں۔ نمبر 4، ریسیٹیرے سورہ الفاتحہ، پھر قرآن ریسیٹیرنگ۔ یہ الگ واجب ہے کہ سورہ الفاتحہ شریف جو ہے وہ
قرآن مجید کی دوسری صورتوں سے، دوسری آیات سے ہمیشہ پہلے پڑھی جائے گی، یہ ایک الگ واجب ہے۔ اس ترتیب کو، رکع فعلے کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ سورہ فاتحہ حالت قیام میں ہم کھڑے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہ میں قرآن مجید کا دوسرا دل پہلے پڑھ لیتا ہوں تو سورہ فاتحہ شریف اس کے بعد پڑھ لیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ میں رکوع میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، اس رکع فعلے کو فالو کرنا یہ واجبات نماز میں سے۔ اور صاف ظاہر ہے نماز کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، کسی بھی لمحہ پر کوئی بھی مسلمان یہ بلیو نہیں کرتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کے غلطی کرے گا۔ علم ضرور ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی شخص ایسا کرنا نہ شروع کر دے کہ لو جی ہے تو وہ بھی قرآن اور ہے تو یہ بھی قرآن۔ نہیں، آپ کو اسی رکع فعلے میں پڑھنا ہے کہ ہمیشہ سورہ فاتحہ شریف پہلے پڑھی جائے گی اور اس کے بعد قرآن مجید میں جہاں سے چاہیں آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہوگی تو یہ نماز کا ایک واجب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، جس وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازمی ہوگا، ادروائز نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 5، قوما ستو اپرائیس ایتر رکوع۔ ہم نے قوما کیا کہ چھوڑ بھی نہیں دیا، بلکہ آگے الفاظ لکھوائے ہیں تاکہ ہر شخص کو پتہ چل سکے کہ قوما کسے کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد اٹھ کے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، جس میں سمع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے، اس حالت کو حالت قوما کہتے ہیں اور یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اس کو مکمل کیے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جایا جا سکتا۔ جس بندے نو بڑی بھی جلدی ہوئے نا وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ قوما جو ہے، قوما کرنا، حالت قوما میں کھڑے ہونا، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جلسہ، جلسہ کیا؟ ستہ ملم بگ سجود، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ حالت جلسہ جو ہے یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ دونوں سجدے میں انگانگ جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے کہ بندہ دوسرے سجدے سے تھوڑا سا اٹھے پھر سجدے میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جانا، یہ حالت جلسہ کہلاتی ہے اور یہ نماز کے واجبات میں سے۔ نمبر 7، قاعدہ اولا۔ قاعدہ اولا بیتھی ستے ای قاعدہ اتر اندرے رکعت ای این بن میں تھرے eller 4 رکعت۔ وہ نماز جس کی 3 رکعتیں ہیں یا جس کی 4 رکعتیں ہیں، ان نمازوں میں 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ بیٹھا جاتا ہے، جس میں تشہد پڑھا جاتا ہے، التحیات پڑھا جاتا ہے، وہ قاعدہ کرنا جو ہے یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ یہ کمپلسری ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر نماز ہی 2 رکعت کی ہے، جیسے 2 فرائض ہیں فجر کے یا 2 سنتیں ہیں فجر کی، تو صاف ظاہر ہے پھر وہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یعنی آخری قاعدہ، اور وہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ وہ آپ نے لاسٹ ٹائم سبق میں وہ پڑھا تھا۔ یہ ہوتا ہے قاعدہ اولا۔ اولا کہتے ہیں اول کو، فرسٹ کو، دین فرسٹ۔ قاعدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، بیسیکلی طور پہ۔ سو قاعدہ اولا جو ہے، ہر وہ نماز جس کی 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، ان میں جو پہلا 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، جس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ واجبات نماز میں سے، مثلا 3 رکعت کی نماز تھی، اب انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز جب پڑھیں گے عصر کے بعد، تو کوئی شخص 2 رکعت کے بعد التحیات بیٹھنا بھول گیا، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ قاعدہ اولا میں بیٹھنا بھول گیا۔ اب وہ ڈائریکٹ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، اب اس کو یاد آیا اوہو میں نے تو قاعدہ کرنا تھا، تو اب اس کو ضرورت نہیں دوبارہ پلٹ کے قاعدے کی طرف جائے، وہ تیسری رکعت پڑھ لے، اور تیسری رکعت میں جب پھر قاعدہ میں بیٹھے، التحیات میں بیٹھے، تو اس وقت سجدہ سہو ادا کر لے، اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اور اگر سجدہ سہو بھی ادا نہیں کیا اور سلام پھیر دیا تو پھر یاد آیا، تب وہ نماز جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، چونکہ اب وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا تھا۔
نمبر 8 رسیتھیرے تشہد ای ویر قعدہ. اب یہ دو واجبات اکٹھے ہو گئے، جیسے کہ یعنی قعدہ بیٹھنا یہ ایک واجب ہے. اب اس قعدہ میں تشہد کا پڑھنا، تشہد کیا ہے؟ التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، یعنی قعدہ بیٹھنا یاد رکھیے الگ واجب ہے. اب بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے جو ٹیکسٹ پڑھنا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ عبدہ و رسولہ تک، یہ جو ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ کا پڑھنا جو ہے یہ اس کا ایک الگ واجب ہے. کوئی شخص بیٹھا، قعدہ میں بیٹھ گیا اور قعدہ میں بیٹھ کر اس نے تشہد نہیں پڑھا، کوئی اور ٹیکسٹ پڑھ دیا، کوئی اور عبارت پڑھ دی، تو اس نے واجب کو ترک کیا، سجدہ سہو ادا کرنا لازمی ہوگا. نمبر 9 رسیتھیرے کھن تشہد ای قعدہ اولا دیر این بن پتھرے ایلر فیرے رکعت. اب یہ نواں واجب جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ نماز جس میں 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، اس میں جب قعدہ اولا میں بیٹھے گا تو یہ بھی ایک واجب ہے کہ وہ صرف اور صرف تشہد تک پڑھے گا. یعنی ایک حالت میں کم و بیش 3 واجبات آ گئے. ایک قعدہ اولا بیٹھنا ایک واجب، پھر اس میں تشہد کے ٹیکسٹ کا عبارت کا پڑھنا دوسرا واجب، پھر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں صرف عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھنا یہ تیسرا واجب. اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے، لازمی ہے کہ اس کے بعد اٹھ کے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. نمبر 10 ویرے ہیلڈ سٹل نور امامن رسیتھیرے قرآن uansett han resiterer høyt eller lavt. یہ واجبات نماز میں سے ہے کہ امام صاحب کے پیچھے، یہ کافی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں چونکہ ہم ملٹی کلچرل اور ملٹی نیشنل ایک معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے مسلمان بہت سارے فقہی مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں. ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ نماز کے مسائل فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق، اور فقہ حنفی کا جو ریگولر اصول ہے اسی کو ہم فالو کریں گے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ امام صاحب کے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. دامن لے سر قرآن مجید من بتھیر امامن، دا امام صاحب لے سر قرآن مجید سیلم دی لے سر ہوئیت سیلم دی لے سر لابت. دا امام صاحب رسی تھیرے قرآنن سو مقتدی مؤورست اللہ، چاہے وہ ایک رکعت ہی 5 منٹ کی پڑھ دیں، 5 منٹ بے شک وہ کھڑے رہیں اور ایک رکعت میں کھڑے رہیں. ویسے اس طرح کے ائمہ باپ کو ملنے کوئی نہیں، کیونکہ اگر کہیں مل جائیں گے تو مقتدی تو پیچھے سے بھاگ جائیں گے. یعنی امام صاحب مثلا ظہر کی نماز انہوں نے پہلی رکعت بڑی لمبی پڑھا دی، دوسری رکعت سادہ اس سے تھوڑی چھوٹی پڑھی جائے گی. جب امام صاحب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، وہ جو بھی نماز ہو، وہ فجر سے لے کر عشاء تک امام صاحب کے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی. یہ موٹا مسئلہ ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجیے. سورہ فاتحہ شریف بھی نہیں پڑھی جائے گی، کوئی سورت نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ امام صاحب کے قرآن مجید پڑھنے کے پیچھے جو ہے وہ تلاوت قرآن کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی نماز میں، اور یہ واجبات نماز میں سے. نمبر 11 فل امامنی alle bønnens واجبات utenom recitasjon av Koranen. یہ الگ آ گیا واجب کہ امام صاحب کو تمام واجبات میں ان کو فالو اپ کیا جائے گا سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے.
جب امام صاحب تلاوت قرآن مجید اونچی آواز سے کریں گے تو اس کو سنا جائے گا، اور جب وہ ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تب بھی پیچھے مقتدی جو ہیں وہ خاموش کھڑے رہیں گے اور تلاوت قرآن مجید نہیں کریں گے۔ نمبر 12، نماز کی ترتیب کو قائم رکھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ کسی چیز کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جس ترتیب کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اسی ترتیب سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ میں قوما بعد میں کر لوں گا، جلسہ پہلے کر لوں۔ قوما کی جگہ پر ہے، جلسہ کی جگہ پر ہے، رکوع کی جگہ پر ہے، سجود کی جگہ پر ہے، قیام کی جگہ پر ہے، قعدے کی جگہ پر ہے۔ رکع فعلے کو جو ہے وہ اس کے مطابق پڑھنا جو ہے یہ واجبات نماز میں سے۔ نمبر 13 utfører med comfort og tilfredshet، یہ بڑی لازمی چیز ہے کہ نماز کے ارکان کو آہستگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی ایک واجبات میں سے ہے۔ یعنی جب قیام کیا تو قیام میں ہاتھوں کو باندھنا ہے تو اطمینان کے ساتھ جب وہ کھڑے ہونے، یہ نہیں کہ ہاتھوں کو باندھ تو لیا ہے، کبھی ہاتھ پاکٹ میں جا رہا ہے، کبھی جہاں پہ موبائل رکھا ہے اس طرف جا رہا ہے، کبھی بال سنوارے جا رہے ہیں، کبھی حجاب ٹھیک کیا جا رہا ہے، کبھی گاؤن کو پکڑا جا رہا ہے۔ نہیں، ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، سکون کے ساتھ ادا کرنا۔ جب دو سجدوں کے درمیان آئے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، قوما کے لیے جب سیدھا کھڑے ہوئے رکوع کے بعد اطمینان سے قوما کرنا، یعنی ارکان نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی ایک واجب جو ہے یہ شمار کیا گیا۔ نمبر 14 imamen skal resitere Koranen høyt i bønnene fajr, maghrib, عشاء، جمعہ، تراویح، وطر ای رمضان اور عید۔ ان نمازوں میں امام صاحب کے لیے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا واجب ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ فجر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر، اور نماز جمعہ میں، اور رمضان المبارک میں وطر کی جماعت میں، اور تراویح کی جماعت میں، اور عیدین کی نمازوں میں امام صاحب کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھیں گے۔ نیکسٹ پیج، نمبر 15، واجب نمبر 15، imamen skal resitere Koranen lavt i bønnene ظہر og عصر۔ امام صاحب کے لیے یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ آواز سے تلاوت قرآن مجید کریں گے۔ بلند آواز سے وہ تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتے۔ اگر کسی امام نے ظہر اور عصر کی نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی، فجر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں اور دیگر نمازوں میں جن کا ذکر کیا گیا، آہستہ آواز سے کی تو اس نے واجب کو ترک کیا اور واجب کو چھوڑ دیا، سجدہ صاحب نہیں کرے گا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 16 رسیتیرے دعا القنوت ای وطر بنن۔ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجبات نماز میں سے ہے، اس لیے جن کو دعائے قنوت نہیں آتی وہ اس کو یاد کریں۔ میرا خیال تو نہیں ہے ہماری کلاس میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو۔ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ ہے بھی تو یہ کوئی ایک پارے کے برابر یہ ہے، قرآن مجید کا جو بڑا پیج ہے اس کے مطابق تھوڑی آگے انشاءاللہ تعالی وہ آئے گی بھی دعائے قنوت اس کتاب میں، آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ اب جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے، اس میں کوئی ایسی ٹربل والی بات نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں اللہ کے بندے
بعض اوقات جن کی عمر قدر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ عمر کے زیادہ ہونے کے باعث تھوڑے میں نے دیکھے اس معاملے میں شاید پریشان ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں، چھوڑو یوں کی تھے، کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف وقت دینے کی ضرورت ہے. ہمیں تو ہر سانس کے ساتھ ہر دن جو ہمارے مالک نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا ایک شخص نے 25 سال تک دعائے قنوت نہیں یاد کی، 30 سال یاد نہیں کی، 50 سال یاد نہیں کی. آج اس کو پتا چلا کہ دعائے قنوت تو واجبات نماز میں سے اس کو پڑھنا تو وہ آج ہی یاد کرنا شروع کر دے. یہ تو کوئی بہانہ نہ ہوا کہ میں نے 20 سال نہیں یاد کی تو آج کیسے یاد کروں. بھائی یہ لازمی چیز ہے، یہ ابلیغات رزق ہے. تو پریشان ہونا یا مایوس ہونا یا اپنے دل میں یہ خیال کرنا کہ یار کسی اور نہ پتہ لگ جائے یاد کر دیں تو اندر بہ کے بیڈ روم میں یاد کر لو، بھائی یاد ضرور کرو جس کو یاد نہیں. یہ لازمی کیوں؟ واجبات نماز میں سے، تو واجبات نماز کا پورا کرنا یہ تو لازمی ہوا نا. نمبر 57 سی تکبیر پھر دعا القنوت ان وتر بنن. دعائے قنوت پڑھنے کے لیے وہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ الگ واجبات میں سے، یعنی دعائے قنوت کا پڑھنا وتر کی تیسری رکعت میں یہ بھی واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنے کے لیے رکوع میں جانے سے پہلے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ الگ واجب ہے. وہ تکبیر کہنا وہ بھی واجب ہے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. نمبر 18 ابتن ادفرس سیکس ایکسٹرا تکبیر عید بنن. عید کی نمازوں میں جو 6 تکبیریں زائد پڑھی جاتی ہیں، ایکسٹرا کی جاتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور 3 دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، یہ 6 تکبیرات جو ہیں یہ اکثر فقہا کے نزدیک یہ بھی واجب ہوتی ہیں. نمبر 19 سی این ایگن تکبیر فور رکوع ای اندرے رکعت ای عید بنن. عید کی نماز میں 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں زائد. 3 تکبیریں میں نے عرض کیا پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے. وہ 3 تکبیریں جب کہہ لیں گے تو اس کے بعد چوتھی تکبیر بھی کہی جاتی ہے، اور وہ چوتھی تکبیر ہوتی ہے رکوع میں جانے کے لیے. مگر عید کی نماز میں دوسری رکعت میں جو رکوع کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجبات نماز میں سے ہے. اگر امام صاحب کہنا بھول گئے خدا نہ خواستہ اور سیدھا رکوع میں چلے گئے 3 تکبیریں کہہ کے، چونکہ ایک تو یہ نماز سارا سال میں 2 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، چونکہ ایک روٹین نہیں ہوتی، نہ ائمہ کرام کی روٹین ہوتی ہے نہ مقتدیوں کی ہی ہوتی ہے. یہ معمول نہیں ہوتا، روٹین نہیں ہوتی، تو بندہ بھول بھی سکتا ہے. لیکن اگر بندہ بھول جائے پھر سجدہ سہو کا ادا کرنا لازمی ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا، سلام پھیر دے گا تو نماز نہیں ہوئی، اب دوبارہ سے اس نماز کو پڑھنا پڑے گا. یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ عید کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے والی تکبیر وہ بھی واجبات نماز میں سے ہے. مرک نوینا واجبات ندوندیه heter blir glemt vil bønnen kun være gildig dersom sajde sahab blir utført. Hvis sajde sahab ikke utføres eller vajibat utelates med vilje er det pålagt å repetere den delen. یہ چیز ذہن نشین کرنا ہوگی جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے گا تو اس کے بعد سجدہ سہو ادا کرنے سے نماز درست ہو جائے گی. فرض اور واجب میں یہ مینلی فرق ہے، اور یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو چیزیں پہلے ہم نے پڑھی پچھلے ہفتے، یعنی نماز کے فرائض،
نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو پھر جو ہے وہ بہر صورت نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوتا ہے. اس کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا. ایک کی بجائے کوئی 2 سجدہ سہو کا لے پھر بھی نماز درست نہیں ہونی. اگر فرائض میں سے کوئی چیز مانگل ہو گئی، مس ہو گئی، ضائع ہو گئی تو نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہے. اب آگے واجبات میں سے اگر کوئی چیز مانگل ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، یہ جو سارے ذکر کیے گئے 19 واجبات، اگر ان میں کوئی کمی ہو گئی تو پھر سجدہ سہو سے نماز درست ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ واجب بھی مس ہو گیا اور سجدہ سہو بھی ادا کرنا بھول گئے، اگر یہ دونوں کام اکٹھے واقع ہو گئے کسی ایک نماز میں کہ ایک واجب بھی ادا نہ ہوا ان 19 میں سے کوئی ایک، اور آخر پہ سجدہ سہو کرنا تھا وہ بھی بھول گئے، اب وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. یہ چیز ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سجدہ سہو لازمی ہے اگر واجبات میں سے کوئی واجب رہ گیا. لیکن اگر واجب بھی ادا نہیں ہوا، سجدہ سہو بھی ادا نہیں ہوا، تو اب جو ہے وہ نماز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا. اور اس طرح اگر کوئی میں بلیے خدا نہ خواستہ، جس میں نے عرض کیا یہ علم کے لیے ضروری ہے، ورنہ کسی مومن مسلمان سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جان بوجھ کر بھی واجبات کو چھوڑے گا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی خدا نہ خواستہ چھوڑا تو اس کے لیے پھر لازمی ہے کہ پھر وہ نماز کو دہرائے. اس کے لیے کوئی سجدہ سہو نہیں. جس نے جان بوجھ کے میں بھی لیے علم کے باوجود کوئی واجب چھوڑ دیا تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، اس کے لیے نماز کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہے. جی جی کہ اگر بندہ نماز میں بھول جائے کرنا اور بندے کو 1 یا 2 دن بعد یاد آئے کہ یہ لمحہ تو یہ ہوتا تو وہ نماز قضا ہو گیا، وہ نماز کی قضا ہے. اوکے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے نماز میں کوئی واجب اس کا رہ گیا، اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر دیا، چونکہ وہ بندہ بڑا مصروف تھا، اس کو دوسرے دن جا کے یاد آیا کل جڑی نماز پڑھی سی اس میں فلاں واجب بھی نہیں کیا، اس کے بعد سجدہ سہو بھی نہیں کیا، اب اس کا وقت بھی گزر گیا، تو اب میرے خیال میں اس کو چاہیے کہ اس کی قضا پھر دے. جی